بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آخرت میں اللہ کی معرفت ہی کام آئے گی۔ مولانا رومی نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز سبق آموز ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا اور چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، PhD کیا ہوا ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر لیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑوانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے۔ وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ میں اس مقدمے کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں کہ اس طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دو ہو تو تیسرا خدا ہے، چار ہو تو پانچواں خدا ہے۔ جب تم بدکاریاں کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر تمام حاجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی فرشتوں کی صحیفہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ الغرض جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دوں اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ
यके खासियत खुद अनमोद, हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था, इन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, अगर इस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती तो मैं मुजरमीन फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा आप अपना हुनर ज़ाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खलासी पाए। सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे हुनरों ने तो तुम्हें मुब्तला कहर कर दिया है, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरफ है, इसकी चश्म सुल्तान शनास के तफील में सबको रहा किया जाता है। इस अजीबोगरीब किस्से को बयान करके मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदाए गाफिल में हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन इनके ये हुनर कुछ काम ना आएंगे, बल्कि यही दुनिया हुनर इनको मुब्तला कहरे अजाब कर देंगे। और इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में हकीकी बादशाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पहचान लिया और इसकी मार्फत अपने दिलों में पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इनकी सिफारिश गुनहगारों के हक़ में कबूल की जाएगी। याद रखो कि जिसने दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचानने का हुनर सीख लिया, तो फिर दूसरे हुनर सीखना कुछ मज़र नहीं, क्योंकि फिर कोई भी हुनर आपको अल्लाह से गाफिल नहीं कर सकता। डॉक्टर इंजीनियर बनना मुन्ना नहीं है, बशर्ते आप अल्लाह से गाफिल ना हों। इस हक़ायक़ से मालूम हुआ कि चश्मे सुल्तान शनास ही काम आई, बाकी हुनर तख्तादार पर ले गए। इसी तरीके पर दुनिया के तमाम कारोबार जो अल्लाह से गाफिल होकर किए जाते हैं, वो आखिरकार इंसान को तबाही बर्बादी में डाल देते हैं। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल कर लेता है और वो अल्लाह से गाफिल होने के बजाय अल्लाह का अक्ल बन जाता है, तो वो शख्स खुद भी निजात पाता है, दूसरों को भी निजात दिलाने का ज़रिया बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की मार्फत है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफिज़।